اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ گزشتہ کل احکام شریعت کے 8 ٹاپکس کو دیکھے، فرض، سنت، واجب، مستحب، پھر 4 عمل کے بارے میں حلال، حرام، مکروہ، مباح، تو معلوم ہوا کہ ایک عبادت یا تو فرض یا واجب یا سنت یا مستحب ہوتی ہے، کوئی عمل یا تو حلال، حرام، مکروہ، مباح، 4 یہ اعمال، 4 عبادات۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے۔ فجر میں کون سی عبادت بولے اس میں؟ کون سی نماز آئی فجر میں؟ ہاں، سنت، فرض ہے وضو دگانا۔ وضو دگانے کو مستحب بول سکتی ہے۔ وضو دگانا اصل مستحب سے مراد کل مستحب کی ڈیفینیشن یاد کرے تھے کیا؟ کرنے پر ثواب، مستحب یعنی کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں۔ تو وضو دگانا، شکرانہ، یہ ایسے عبادت ہیں جو مستحب عمل یعنی ان کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں۔ کر لیے تو اچھا تھا کیونکہ نیکیاں مل رہی سب، سمجھ رہی؟ اچھا، تو اب معلوم ہوا کہ فرض نماز فرض ہوئی، اس کے بعد سنت نماز ادا کرے وہ سنت ہوئی، تو اس سے پہلے تمہیں ایک مستحب عمل کرے تھے دگانا۔ اب اسی طرح غسل، وضو، ان تمام چیزوں میں بھی فرائضات رہتی ہیں، واجبات رہتی ہیں، سنتیں رہتی ہیں، یعنی ایک عمل فرض ہوتا ہے۔ میں لکھوں کو میں بتاتا ہوں مثال، بھائی کل غسل کو 3-4 دن پہلے غسل پر کلاس کیے تھے۔ اب غسل کسے بولتی ہیں؟ جسم کی طہارت کو۔ غسل یعنی جسم کی طہارت، جسم کی پاکی۔ مرد اور عورت دونوں کو بھی غسل کا الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، مردوں کے غسل کا طریقہ الگ ہے، زنانہ کے غسل کا طریقہ الگ ہے۔ مردوں پر 3 غسل، عورتوں پر 4 غسل، یہ ہمیں پرسوں دیکھے تھے۔ یعنی مرد پر 3 غسل، 3 قسم کے غسل ہیں، یعنی غسل بس نہانا ہوا لیکن 3 قسم کے غسل مرد پر ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل، مثال، مرد پر سب سے پہلے غسل طہارت یعنی جسم کی معمولی پاکی کا غسل، سمجھ میں آیا؟ دوسرا غسل احتلام، یعنی جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، ایام بلاغت کو ٹچ کرتا ہے، جب جسم سے کچھ غلاظت جب خارج ہوتی ہے حالت نیند میں یا کسی بھی ذہن کی خیالی سے، تو اس میں حالت احتلام بولتی ہے اسے۔ پھر تیسرا غسل جنابت۔ غسل جنابت یعنی جب شادی کے بعد جب شوہر اور عورت جب قریب ہوتی تو اس کی وجہ سے جب نکاح کے بعد جب وہ غسل فرض ہو جاتا ہے بندے پر یا بندی پر، تو وہ غسل جنابت ہوا۔ زنانہ پر 4 غسل رہتی، جو میں جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ عورتیں بھی دیکھ رہی ان کو بتانے کا مقصد میرا ہے۔ عورتوں پر سب سے پہلے بھی غسل طہارت ہوتا ہے۔ غسل طہارت یعنی معمولی جسم کی پاکی، یعنی روز مرہ غسل طہارت کتی، یہ مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے۔ غسل طہارت یعنی معمولی روز مرہ میں نہانا، غسل طہارت۔ اس کی نیت کیا ہے؟ نوائت ان اغتسل من غسل الطہارت للبطن واستباحۃ للصلاۃ، نیت کرتا ہوں میں غسل کرنے کی جسم کے پاکی کے لیے تاکہ نماز پڑھ سکوں، کافی، سمجھ رہی؟ اچھا، پھر زنانہ کو جو دوسرا غسل چونکہ جو مردوں کو احتلام کا مسئلہ ہے، یعنی رات میں خواب کے مسئلے میں یا کیا تو بھی جسم سے غلاظت نکلنے پر وہ عورتوں کو مسئلہ نہیں ہے، تو عورتوں کو جو ہے سو یعنی مہینے میں چند ایام، 3، 5 یا 7 یا 9 دن ایسے ایام رہتی کہ جس ایام میں ان کے جسم سے خون خارج ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس ایام میں انہوں ناپاک ہو جا کرتی، اور اس ایام سے انہوں جب کمپلیٹ ہوتی تو جو وہ ایک غسل ہوتا ہے، سمجھیں وہ غسل حیض بولتی انہوں، تو دوسرا ان کا غسل ہوا۔ پھر تیسرا غسل نفاس بولتی، نفاس یعنی کہ جب عورت کسی کو بچے کو جنتی ہے، یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے عورت کو، تو اولاد پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت جو ہے سو ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہیں غسل کرتی ہے تو وہ غسل نفاس بولتی ہے، نفاس۔ پھر 3 غسل ہو گئے، پھر چوتھا سیم جنابت کا، چونکہ جب مرد بھی ہے تو وہ عورت بھی ہے۔ یہ تم نے یاد رکھنے کے واسطے نہیں ہے، چونکہ بس عورتیں مخاطب ہیں ان کے واسطے بتا رہا ہوں میں۔ مرد پر 3 غسل، عورت پر 4 غسل ہوئے۔ تمہارے پر جو ہے طہارت کا ہے، احتلام کا ہے، جنابت کا ہے، ان پر جو ہے 4 غسل ہوں گے۔ غسل طہارت ہے، غسل نفاس ہے، غسل حیض ہے، غسل جنابت ہے۔ بہرحال اب معلوم کیا کرنا ہمیں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مجھ پر غسل کب فرض ہوتا ہے؟ ہاں، جسم کی ناپاکی سے بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔
لیکن تمہیں ناپاکی یاد رکھو، ناپاکی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، سمجھ رہی تم سبھی؟ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، بدن کو بس کچرا لگ جانا وہ الگ ناپاکی، بدن کو غلاظت لگ جا رہی ہے الگ، وہ الگ قسم کی ناپاکی۔ ناپاکی دو قسم کی رہتی ہے، سمجھ رہی؟ غلاظت خفیفہ، غلاظت ایک سیکنڈ، سمجھ رہی؟ دو قسم کی غلاظت آتی ہے، دو قسم کی ایسی ناپاکی کہ جو بدن کو خراب کر دیتی ہے، سمجھ رہی؟ تو دو قسم کے ہوئے، ہمیں عموماً طور پر کیا سمجھتی کہ بس ایک قسم کی غلاظت ہے، پیشاب بھی لگا وہ بھی ناپاک، کچرا بھی لگا وہ بھی ناپاک، ایسا نہیں ہے۔ کچرا الگ ناپاک کے درجے پر ہے، پیشاب لگ جانا یا لید لگ جانا، یعنی جو مثال بولتے میں جیسے لید بولتی، غلاظت بولتی، تو وہ لگ جانا وہ الگ قسم کی ناپاکی ہوگی، سمجھ رہی؟ تو دو قسم کی ناپاکی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ، غلیظہ یعنی یہ وہ ناپاکی کہ جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، مثال پیشاب لگ جانا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، انسان کا ہو یا جانور کا ہو۔ غلاظت نجاست غلیظہ، نجاست کسے بولتی؟ ناپاکی کو۔ نجاست غلیظہ جو غلیظ نجاست ہے، نجاست غلیظہ، نجاست بولتی ناپاکی کو، غلیظہ بولتی خراب کو۔ نجاست غلیظہ، سمجھ رہی؟ نجاست غلیظہ۔ نجاست بولتی، نجاست یعنی بدن کی ناپاکی، بدن کی ناپاکی دو قسم کی، نجاست غلیظہ وہ ناپاکی جس سے بدن ایک دم ناپاک ہو جاتا ہے، جو غلیظ ہے، سمجھ آئے تم نا؟ غلیظ طور پر نجاست کو غلیظہ بولیں گے۔ خفیفہ، ہاں خفیفہ وہ ناپاکی جو معمولی ہے کہ جس پر بندے پر غسل فرض نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھاتا تھا، میرے جسم کو کپڑے کو جبے کو یا پینٹ کو دال گر گئی یا شوربہ گر گا، یا یعنی یہ مثال کے طور پر کچھ بھی غلیظ، ناک کی رطوبت گر گئی، ناک کی رطوبت گر گئی، یا پس گر گا، پیپ یا پس گریا، تو یہ ایسی غلاظت کہ جس سے نہانا مجھ پر فرض نہیں ہو رہا ہے۔ نہانا کب مجھ پر فرض ہو رہا ہے؟ جب نجاست غلیظہ مجھ پر لگ رہی ہے۔ نجاست غلیظہ پیشاب لگنا، یعنی لید یعنی جسے تمہیں کیا بولتی ہیں لید کو، فار ایگزامپل یعنی کیا بول سکتی ہیں، یعنی پیشاب اور پیخانہ بولتی ہیں جسے لید، سمجھ رہی؟ چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، سمجھ رہی؟ یہ دو بھی لگنے سے نجاست غلیظہ کہ جس سے نہانا تم پر ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن خفیفہ یعنی انہیں وہ نجاست کہ جس سے نہانا ضروری نہیں ہوتا، سالن گر گا، کچھ شوربہ گر گا، کوئی چٹنی گر گئی، ناک کی رطوبت گر گئی، یا کچھ دھول لگ گئی، کچھ کچرا لگ گا، یا کچرا پھینکنے جاتے تھے جسم کو کچرا لگ گا، سمجھ رہی؟ کچرا بول تو بھی دیکھنا تمہیں کس قسم کا کچرا ہے، کھانے پینے کا نہ تو چلتا ہے، اگر وہ پیشاب پیخانہ اور وہ چیز لگی تو بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں علماء کیا بولتی ہیں، مثال کے طور پر میں استنجا کرتا تھا، طہارت لیتا تھا، طہارت لیتے وقت اگر میرا پیشاب اگر میرے شرعی کو پینٹ کو لگا تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ اب میں کیا کرنا پھر؟ نہیں یہ نہیں سمجھا تمہیں، کہ تو وہ ایک قطرہ ہے سر، وہ قطرہ میرے لباس کو لگے ہے سر، لباس بدلنا سو تمہیں، میرے کو غسل فرض نہیں ہو جاتا اس ٹائم کو۔ غسل یا تو فرض ہوتا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے تو عذاب ہے، واجب ہوتا ہے، کر لینا ہے، نہیں کرے تو اتنا عذاب نہیں ہے تمہارے پر، سنت ہے، کر لیے تو رسول اللہ کا عمل تھا، اور ایک مستحب، کرے تو اچھا تھا۔ یعنی غسل بھی چار قسم کا ہے، سمجھ رہی آپ؟ غسل چار قسم کا ہوتا ہے سب۔ ایک غسل فرض، احتلام ہوگا، رات میں خواب دیکھنے کی وجہ سے جسم سے کچھ مرد کے خارج ہوگا تو وہ فرض غسل، وہ کرنا ہی کرنا، وہ ایسا نہیں تمہیں وہ حالت میں صبح کو نماز پڑھ کے آ جا سکتی۔ اگر عورت بھی جب شوہر سے اگر قریب ہو رہی ہے یا شوہر اگر عورت سے قریب ہو رہا ہے تو وہ غسل بھی فرض ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ چند ایسے اغسال رہتی، غسل رہتی جو بندے پر فرض رہتی کہ جس سے ناپاکی سے دور ہونا ضروری، واجب۔ چند غسل ایسے رہتی، مثال کے طور پر میں یعنی مثال کے طور پر میں نجاست کر رہا تھا، یعنی پیشاب کے دوران، استنجا کرنے کے دوران پیشاب کپڑے پہ لگا تو کپڑا بدلنا سو، اگر میرے جسم کو لگا
اگر میرے جسم کو لگیا تو جسم کو لگنے کی وجہ سے میرے کو غسل واجب ہوا، فرض نہیں ہوا۔ فرض کب ہوا؟ یا تو میں حالت احتلام میں ہوا، بدن سے ناپاکی نکلی رہی، یا جو ہے سو اپنی بیوی سے قریب ہوا رہا۔ جب فرض ہوا اٹ از ویری امپورٹنٹ، اس سے باہر آنا ضروری۔ غسل واجب، غسل واجب یعنی نجاست، تھوڑی سی مثال کے طور پر بچہ تھا، گود میں لے کو تھا بچے کو، بچہ جو ہے پیشاب کر دیا گود میں تمہارے، اب وہ پیشاب اتنا زیادہ ہوا کہ تمہارے بدن کو اندر تک گیا، سمجھ رہی؟ جب تمہارے کو واجب ہوا سب غسل، واجب کا مطلب کرنا بھی ضروری ہے لیکن عذاب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فرض کو ہے نہیں کرنے کو، سمجھ رہی؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر بچہ گود میں پیشاب کریا تو کیا نہانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اس میں بھی چند مسئلے ہیں، میں بتاؤ تم، چونکہ سوال بھی میں خود پوچھی ہوں تو اس کا جواب بھی میں حل دے دیتا ہوں۔ مسئلہ کیسا شریعت کا؟ اگر بچہ دودھ پیتا ہے، یعنی اگر بچے کا بھی دودھ کا وقت چھٹیانی ہے جو 2.5 سال تک چلتا ہے، بعض بچے 3 سال تک بھی دودھ پیتی، یعنی اگر ماں کا دودھ کو بچہ اگر پی رہا ہے، بوٹل کا نہیں پی رہا ہے انہیں، یا کچھ کھانا وغیرہ نہیں کھا رہا ہے، جب تک اس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہے تو اس وقت میں اس کا پیشاب پاک ہے، بس اس جگہ کپڑے سے دھو لیے تو، یعنی پانی سے دھو لیے تو کافی ہے، ورنہ نہانا پڑ جاتا ہے جو نہانا واجب ہے، سمجھے؟ یہ فرض غسل صرف دو چیزوں کو 600، یا احتلام کو یا جنابت کو، یا ناپاکی بدن سے نکلنے کو یا عورت سے قریب ہونے کو، باقی ہر غسل واجب ہوتا ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ باقی ہر غسل واجب ہوا، سمجھ میں آیا کلیئرلی؟ اچھا، تو بچے کی ایام رضا یعنی دودھ پیتی شیر خوانی کا وقت میں جب بچہ ہے، اس وقت میں اگر اس کا پیشاب بدن پر گر جاتا ہے تو بدن پر ناپاکی کو بس کپڑے پر پانی بہا دینا کافی ہے، نہانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بچہ ابھی دودھ پی رہے جو ہے سو ناپاک نہیں ہے۔ ماں کا دودھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ماں کا دودھ جنت کا میوہ کی طرح بیان کیا گیا، بچے کے واسطے وہ جنت کے میوہ کا جیسا۔ اب اگر انہیں جنت کا میوہ اگر کھا رہے، جنت کا مشروبہ اگر انہیں پی رہے، تو دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا کو ہے تو ناپاک نہیں ہوا، تو اگر انہیں ناپاکی نہیں ہوا تو ناپاکی نکلیں گی نہیں اس کے جسم سے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، اگر بچہ ایام رضاعت سے آگے بڑھ گا، یعنی باٹل کا بھی دودھ پی لیتا ہے، کبھی کھانے کے نہ بھی کھا لیتا ہے، تو جب اس کا پیشاب ناپاک ہوا تو جب آپ جا کو کپڑا بھی نکالنے کا ہے، نہانا آپ کو واجب ہو رہا ہے، فرض نہیں ہوتا جب تمہارے کو نہانا، واجب ہوتا ہے۔ فرض صرف 2 ایام میں بولے نا بھائی، جنابت کے ٹائم کو، احتلام کے ٹائم کو، سمجھ نہیں؟ یا عورتوں کو حیض و نفاس کے ٹائم کو، یعنی مہینے میں ایک وقت نہانے کا رہتا ہے، یا اولاد جب جنتی وہ ٹائم کو نہانے کا رہتا ہے، تو عورت کو جو ہے سو 3 بار غسل فرض رہتا ہے، عورت کو غسل 3 بار فرض رہتا ہے، مرد کو غسل صرف 2 مرتبہ فرض رہتا ہے۔ واجب ہر وقت ہو سکتا ہے، غلاظت لگ گئی نہا لینا، فلاں اگر بدن کو خود کی غلاظت بھی لگ گئی نہا لینا، یہ سمجھ میں آیا کلیئرلی آپ کو؟ بہرحال تو چند چیزیں ایسے رہتی ہیں کہ جب نہانا سنت رہتا ہے، جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نہایا کرتے تھے، اب جمعہ کے دن میں نہیں نہائے تو کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو کچھ عذاب نہیں ہو رہا ہے جمعہ کے دن نہ نہانے کو، ہاں لیکن نبی کا طریقہ تھا، زندہ رکھنا ہے اس طریقے کو تو نہانا اچھا ہے اس دن، سمجھ نہیں؟ سنت عمل وہ عمل کہ جسے کرنے سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، نہ کرنے سے آپ کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، کر لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، نہیں کرنے پر کوئی عذاب نہیں آپ کو آتا ہو رہا ہے، بس رسول اللہ خوش ہوتی، ہاں نہیں کرے تو رسول اللہ ناراض ہوتی، سمجھ رہی؟ اب ایک مستحب غسل ہوتا ہے، مستحب یعنی کر لیے تو بہتر، نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے۔ سنت میں بھی کیا بولا؟ نہیں کرے تو رسول اللہ ناراض ہوتی، مطلب ایک ہے نا، ایک مائنس پوائنٹ ہے نا، ایک دیر از اے مائنس پوائنٹ، فرض میں مائنس پوائنٹ ہے، بے شک عذاب دوزخ ہے، واجب میں دوزخ ہے لیکن اتنا عذاب نہیں ہے دوزخ میں، سنت میں دوزخ ویسا عذاب نہیں ہے، رسول اللہ کی ناراضگی جو بے شک دوزخ جیسا چھوا، لیکن مستحب وہ عمل کہ جس کو ترک کرنے سے عذاب کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ شب برات کے دن نہانا، شب معراج کے دن نہانا، شب قدر کے دن نہانا، یا جمعرات کے دن کو نہانا، یا مثال کے طور پر کسی خاص عیدین کے موقع پر نہانا، جیسے کہ مثال کے طور پر عید الفطر کے دن، عید البقر کے دن، یا بحریاموں کے دن نہانا، یہ مستحب، اس دن بدن پاک کر لینا اچھا ہے، کہ وہ تو تمہیں ایکسٹرا کام کریں گے، اس میں کوئی نقصان نہیں، کر لیا تو فائدہ ہے، چھوڑنے پر نقصان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں غسل ہوئے، کہتے ہیں قسم کے غسل ہوئے 4 قسم کے، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ اچھا مولوی صاحب میرے کو غسل فرض کب ہوا؟ مجھ پر غسل فرض کب ہوتا ہے؟ حالت احتلام میں۔ حالت احتلام کسے بولتی؟
دیکھو احتلام جو ہے سو چونکہ تمہیں سب بچے ہی، لیکن جو ہے سو اس میں اکثریت تمہارے ایام بلاغت سے گزر ہوگی، سمجھنا مسئلے میں ضروری ہے۔ تو میری احتلام کے بھی 3 اقسام ہوتی، احتلام کے بھی 3 اقسام ہوتی۔ ایک، بدن میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے بدن سے سفید پانی خارج ہوتا ہے، وہ ایک قسم ہوا، سمجھ رہی؟ وہ اتنا ناپاک نہیں ہے، وہ لاسٹ درجہ ہو، کیونکہ وہ بدن کا مسئلہ ہو، گرمی زیادہ ہو گئی تھی تو وہ ہوگا، سمجھ رہی؟ پھر اس سے تھوڑا درجہ اوپر اچانک رات میں ہوگا، نہ کچھ خواب میں دیکھے تمہیں، کچھ بھی غیر غلط خواب میں ہی سوچے تھے، اچانک رات میں ہوگا، وہ سیکنڈ درجے کا خواب، وہ سیکنڈ درجے کا احتلام ہوا۔ سب سے بڑا جو سب سے خراب درجہ ہے وہ کچھ خواب سوچ کر یا اپنے ہاتھ سے مشتزنی کر کر باہر خارج کرنا، سمجھ رہی؟ جسے مشتزنی بولتی، اپنے اعضائے تنازلہ کو یعنی ہلا کر خارج کرنے سے منی کو باہر نکالنا، کہ جو جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتی جو اس عمل کو کرتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ کی سفارش کا مستحق نہ ہوگا، سمجھ رہی؟ تو ایک خود سے خارج کرنا، دوسرا حالت نیند میں ہو جانا، تیسرا گرمی کی وجہ سے۔ ہاں گرمی سے اگر ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، خواب میں بھی ہو رہا ہے تو خواب میں اچھا سچ ہوگا 2 منٹ پڑے تھے تو 10 منٹ کے واسطے اٹھتے بیدار ہوتے ہی غلاظت لگی، معلوم ہو تمہیں جب بھی روزہ تمہارا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ کب ٹوٹ رہا ہے؟ جب خواب میں تمہیں کچھ گندا فعال سوچے یا خود وہ گندا فعال تمہیں اپنے ہاتھ سے کرے، جب وہ تمہارے پر غسل فرض ہوا، سمجھ رہی؟ اگر تمہیں جو ہے سو گرمی کی وجہ سے خارج ہوا، اگر بس ایسا خارج ہوگا تمہارے بدن سے تو واجب ہوا تمہارے اوپر بھی، سمجھ میں آیا؟ ہاں جنابت تو چونکہ وہ الگ عمل جب فرض ہے سوچ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 2-3 قسم کیا بھی نہیں ہے اس میں، سمجھ میں آیا صاحب؟ تو اچھا تمہیں بولو غسل میرے کو واجب کب ہوا؟ ہاں بدن پر پیشاب لگ جانا اتنا کہ جسم کو لگے، تر ہو کر، لباس تر ہو کر جسم پر لگ جانا، سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ نہیں، ذرا بڑا بچہ گود میں بیٹھا تھا، اس کی کسی وجہ سے پیشاب اس کا خارج ہوگا اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے لباس کے اندر تر ہوگا، سوری جب میرے کو نہانا ضروری ہے، چونکہ بس میں پانی بہا لے تو ضروری نہیں ہے، وہ پانی بہا کو غسل مجھ پر واجب ہے، کرنا ضروری ہے مجھ پر۔ ہاں کتا سونگ گیا تو بھی واجب ہی چھوڑ رہا ہے، کتا قریب آ کر آپ کو سونگنا بھی آپ پر غسل واجب کرتا ہے، چونکہ اس کی ناک سے ایک رطوبت نکلتی ہے، ایک غلاظت نکلتی ہے جسے رابیس وائرس کہتے ہیں، سمجھ رہی؟ وہ اگر ہوا سے گیا رہا تو بھی آپ کی جسم کو لگ کو رہتا ہے، وہ نہیں معلوم ہوگا۔ ہاں اس کا مسئلہ بتاتا ہوں، چھپکلی ایک ایسا چھوٹا سا کیا ہوتی کیڑا بولو کیا تو ہی بولو، کہ جو 2 قسم کا آتا ہے، ایک زہریلا آتا ہے ایک بغیر زہر کا آتا ہے۔ جو زہریلا رہتا ہے انہیں ڈارک رنگ کا رہتا ہے، سندری جو وائٹ رہتا ہے ذرا گریش رہتا ہے، اگر انہیں بدن کو پڑ گئی، پیر کو ہاتھ کو کل بھی گر گا تو ہاتھ پوچھ لیے تو کافی ہے، لیکن اگر ڈارک کلر والی چھپکلی گری، ڈارک کلر والی اور اس کی جسم میں اوپر ہری رنگ کی ایک نس دکھتے رہتی ہے، یعنی انہیں زہریلی، اگر زہریلی چھپکلی بدن کو گری تو نہانا واجب ہوگا۔ ہاں انہیں مسئلہ نہیں ہے، اسے اگر پیر پر گر گئی تو پیر دھوجے تو کافی ہے تمہیں۔ جو ڈارک کمپلیکس رہتی ہے، بلیک ڈارک گرے، وہ حصہ دھو لینا کافی ہے۔ شرٹ پہ گر گئی تمہارے، شرٹ پہ سے پانی ڈال دیا بس ہوگا، لیکن ڈارک کمپلیکشن کے رہتی ہے، اس کی بیچ میں ان کی جو یہ ہٹ رہتی ہے حصہ، وہاں بیچ میں نس دکھتی رہتی ہے گرین کلر کی، وہ زہر کی نس، وہ ویسے بڑے ریئر دکھتی سو، اگر وہ پیر پر گر گئے تو بھی پورا بدن سے نہانا سو تمہیں واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو زہریلی چیز، وہ اس کا زہر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا بہرحال تو فرض ایک ہوا سمجھ میں آیا غسل، واجب کیوں ہوا سمجھ میں آیا غسل؟ واجب اسی لیے ہوا چونکہ عموماً طور پر پیشاب لگا یا غلاظت یعنی آپ پیخانہ کچھ بدن پر لگا۔ ہاں مثال، میں کسی گلی سے گزرتا تھا، ایک پاک جانور بلی میرے جسم پر پیشاب کر دی، یعنی کہیں کرتی تھی بھی، اس کے چھٹکے میرے جسم پر اڑ گئے، اب میں کیا کر رہا ہوں اس موقع پر؟ سوچو کیا کر سکتے اس موقع پر؟ میں بتاتا ہوں، اگر حلال جانور یعنی کہ جس کو پالنا حلال ہے، اگر وہ جانور کا پیشاب کے قطرے بدن پر گرتی تو بدن کا وہ کپڑا جو لگے نہیں وہ حصہ دھو دیا تو کافی ہے، لیکن جو حرام جانور ہے، خنزیر پالنا حرام، کتا پالنا حرام، شیر وغیرہ پالنا حرام،
سمجھ رہی؟ چند حرام جانور، اگر یہ حرام نہ پالنے والے جانور کا اگر پیشاب بدن پر لگا تو نہانا واجب. پالنے کے تعلق سے، کھانے کے نہیں، پالنے کے تعلق سے. تمہیں ووچ پالتی جو کھا بھی سکتی، سمجھ رہی؟ کیوں تو بلی کو علماء کا حکم ہے کہ ایک شدید کینسر کی ایک بیماری ہے جس میں بلی کو بنایا جاتا ہے، لیکن نہیں کرے تو بہتر ہے، سمجھ رہی؟ لیکن نہیں کھائے تو بہتر. علماء کوئی بھی کبھی بول کو نہیں کھانے کے واسطے بلی، ہاں چند اطباء یعنی ڈاکٹرز بول کو ہی پہلے زمانے کے ایک آدھ اس کے بدن کے اعضاء کو دوا کے واسطے استعمال کرتی. تو میں یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ کھانے کا ہے بلی کو نہیں کھانا. سب اس زمانے میں فتویٰ دیے تھے، ان کی کس وجہ سے دیے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، سمجھ رہی؟ ایک کو نہیں پوچھی کیا؟ اچھا سمجھے؟ تو ایک غسل ہوا واجب، دوسرا غسل ہوا سنت. سنت یعنی جو رسول اللہ کیا کرتے تھے. چھینٹوں سے مراد چھینٹے بولوں سمیں قطرات، وہ قطرات اگر بدن پر لگ رہی تو وہ ایریا دھونا ہے. سو زیادہ لگا تو کون سے جانور کا بھی دھونا، سو نہانا. سوچے میں بولے جو حرام جانور ہے اس کا قطرہ لگا تو بھی نہانا. پالنے والے جانور کا قطرہ لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دھو لیے تو کافی ہے. بکرا، بھینس، بیل، پھر تمہارا مرغی، بعد میں کیا بولتے ہیں پھر سے بلی، کبوتر، ایسے جانوروں کا خطرہ لگا تو جائز ہے دھو لینا. وہ زیادہ لگا تو بھی نہانا. سو لیکن ناپالتو جانور جو حرام ہی، شیر ہے، سمجھ رہی؟ گدھا ہے، گدھا ہوتا پالتو نہیں ہے، سمجھ رہی؟ پھر جو ہے سو کتا ہے، خنزیر ہے، ایسے جانور یا زہریلے جانور یا بھونکنے والے جانور یا کاٹنے والے جانور یا زہریلے جانور، یہ جانور کا خطرہ لگا تو بھی نہانا. سچ دیکھو تو ان کے خطرے میں بھی ناپاکی بہت زیادہ رہتی ہے، وہ پورے بدن کو ناپاک کر دیتے ہیں. پورا واجب میں آتا ہے. سنے کہ کیٹیگری میں آیا. سو سنت اور غسل کے جو رسول اللہ جمعہ کے دن کیا کرتے تھے وہ ایک بات ہے. سو جمعہ کے دن جو نبی غسل کیا کرتے تھے وہ غسل سنت غسل ہوا. مستحب و غسل شب برات کے دن، شب معراج کے دن، عید الفطر، عید البقر، پھر جو ہے سو بحراموں کے دن، خاص موقعوں پر، جمعرات کے دن خاص موقعوں پر نہانا. کون سا غسل ہوا؟ مستحب. یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا نا؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ قسم کے غسل. اب غسل کے چند فرائض ہیں کہ یہ کرے تو غسل ہوتا ہے. تمہیں کہتے قسم کے غسل ہی دیکھے سب. اب تمہیں کتنے قسم کے غسل ہوئی طریقے دیکھے. اب یہ دیکھو کہ غسل میں کتنے طریقے ہی ضروری، نہیں کرے تو نہیں ہوتا غسل تمہارا. چند چیزیں ہی غسل میں کرنا ہی کرنا ہے، نہ کرے تو غسل ہوتا نہیں تمہارا. اسے غسل کے فرائض بولتی ہیں آپ کہ جن کو کرنا ہی کرنا ہے. غسل کے فرائض کرنا ہی کرنا ہے. غسل کی سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. سنری پھر غسل کے واجبات ہی جو کرنا ہے، اگر بھول گئے، غلطی ہوگی، چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ واجبات یہاں واجبات چھوڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں واجبات چھوڑنے پر کوئی حرج نہیں ہے. واجب میں ہے سو یہ واجبات غسل کے. اچھا اب دیکھیں گے کون سے چیزوں سے غسل کرنا ہے. یعنی مثال اب دیکھو غسل کیا بولے؟ جسم کی طہارت، یعنی غسل بات کرنا، غسل کی طہارت، بدن کی طہارت غسل بولے آپ. احکام استنجا، احکام نجاست، احکام استنجا، پانی کے مسائل، کنویں کے مسائل، حیض کے مسائل، غسل. اچھا دیکھو جی بھائی، غسل کے فرائض کو دیکھو کہ جو اگر غسل میں نہیں کرے تو آپ کا غسل کبھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بس بھڑ پانی ڈال لیے باہر نکل کو آ گئے، غسل آپ کا نہیں ہوتا. سمجھ رہی؟ چند فرائض ہیں اس کے جو آپ سیکھنا ضروری ہے. وہ کیا بیان کرتا ہے؟ ہاں غرارہ کرنا. غرارہ کسے بولتے ہیں؟ منہ میں گرگرانا، پانی لے کر منہ میں گرگرانا. غرارہ کرنا حلق سے. یہ غرارہ کرنا، اگر یہ غرارہ نہیں کرے. اب دیکھو غسل کا میں گزشتہ طریقہ کیا بتایا تھا؟ تہبند باندھ کر انسانوں کے جیسا بیٹھ کر
चुल्लू में क्या तो पानी ऐसा लेकर हाथ को धोना, कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, चेहरे को धोना, यहाँ तक कोनियों तक हाथ को धोना, फिर जैसा नहाना है कुछ भी लगाकर नहाना वो नहा लेना, फिर 3 मरतबा इधर से, 3 मरतबा इधर से, 3 इधर से, फिर 3 मरतबा इधर से ये डाल लेना, फिर मुकम्मल वजू कर कर बाहर निकल जाना। ये देखे थे। लेकिन इसमें अगर मिसाल के तौर पर कुछ छूट गया गलती से तो मालूम करेंगे कि क्या छूट गया, तो गुस्ल नहीं होता, फिर दोबारा करना पड़ता है सवाब। ऐसा भी है कि अगर कोई एक चीज छूट गई वो मिस होगा तो दोबारा गुस्ल करना से बैठो तुम्हें। ये हमें इस गलती में कभी कभार नोट नहीं करते। ये समझे नहीं क्या, अगर कोई गलती से गुस्ल के दौरान कुली करना भूल जाए, यानी हाथ धोए थे, हाथ धो को में पानी लिए थे, नहीं पानी लेकर अगर कुली नहीं करे तो गुस्ल नहीं हुआ तुम्हारा। कुली कर कर गरगराना, यानी कुली करे, कुली कर कर गरगराए नहीं अगर तुम्हें, यानी बदन में गले की तरफ अगर गरगराए नहीं आप, ये मर्द औरत दोनों के वास्ते, समझ नहीं, फराइजात सुन्नतें वाजिबात दोनों के वास्ते होती, समझ नहीं। पानी रोजे में नहीं है सुखानी, फिलहाल अब रमजान में कर लेंगे, बाद में रोजा टूट जाता तुम्हारा, समझ नहीं। वो सिर्फ गैर रमजान में नहीं है, वो रमजान में तो वजू के दरमियान में नहीं करने का है, ये तो गुस्ल हो रहा है तुम्हारा, समझ नहीं। तो गरगराना, ये अगर नहीं हुआ तो गुस्ल नहीं हुआ, क्या नहीं करे तो गरगराना, पानी या तो गले में कुल्ली करना या बस ऐसे गरगराना पानी लेकर। दूसरा नहीं देखो, या तो हाँ उसमें सब ऐड होगा ना, उसमें पूरा होगा। पहले पानी लेते ही आप दांत साफ किए, दूसरी मर्तबा पानी लेते ही कुल्ली किए, तीसरी मर्तबा पानी लेकर गरगराए, तो ये 3 भी एक जोड़ हुआ। मतलब जो बैठकर अगर दातुन भी ना किया, कुल्ली भी ना किया, गरगरा भी ना किया, ये 3 भी नहीं करने वाले का गुस्ल भी नहीं हुआ। मिसाल में बैठ जाता भाई, ख्याल में अगर हाथ धो दिया, बदन में पानी धो दिया, 3 बार यहाँ से यहाँ डाल दिया, उठ को आगा मेरा गुस्ल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें मेन मुंह का पाक ही नहीं किया, समझ रहे। अच्छा, फिर इसके बाद नाक धोना, अगर मैं नाक अपनी ना धोया गुस्ल से पहले, गुस्ल के बीच में ना भैया, गुस्ल से फर्स्ट ही, गुस्ल के पहले अगर नाक ना धोई जाए तो गुस्ल नहीं होता। नाक धोने से मतलब क्या भी नाक में भाग धोना सुनावे, नाक धोने से मुराद नाक में पानी चढ़ाना इतना से कि यहाँ नरम गोश्त के रेशे तक पहुंचना, थोड़ा हल्का सा सूंघना उसे, ताकि यहाँ तक उन्हें पहुंचना। अगर कोई सूंघ नहीं सकता तो इतना अंदर तक उसे प्रेशर डालना पानी को कि यहाँ तक पहुंचना, नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ। क्योंकि तो ये अंदरूनी हिस्सा, अंदर का हिस्सा भी भीगना, ये अंदर का हिस्सा भी भीगना, वरना गुस्ल नहीं हुआ आपका। तो 2 मालूम हुआ, मुंह की सफाई, नाक की सफाई, यहाँ गरगराना, ये धोना, समझ में आया। बहरहाल फिर तीसरी चीज, अच्छा फिर तीसरा तमाम जिस्म का धोना, तमाम जिस्म का धोना। अगर बदन का कोई एक भी आज़ा अगर बाकी है तो गुस्ल नहीं होता, चाहे गुस्ल तहारत क्यों ना हो। चुप ऐसा नारी, जब भी अगर एक खतरा बच गया तो भी जिस्म में कहीं भी गुस्ल नहीं होता। हाँ, मैं एक शरीयत का मसला बताता हूँ, चूंकि औरतों भी देख रही, मर्द हजरात, अगर आप जब ऊपर से पानी डालते हैं सरपों से, तो सर में चंबी करना, ऐसा गिलाल करना सर में, ताकि पूरे बालों की जड़ों तक पानी पहुंचना। अगर औरतें बाल, औरतों के तो बड़े ज्यादा रहती, लंबे बड़े बाल रहती, औरतों के बड़े बाल होने की वजह से अगर उन्होंने जो चोटी बन को ही, यानी अगर चोटी बांध को ही अगर वो खुल नहीं सक रही है, तो उलमा कहती हैं कि अगर उन्होंने बस अंदर की यहाँ की जड़ों तक पहुंचा दिए तो काफी है, नहीं ऊपर से डालिए और अंदर से यहाँ से चंपी कर दिए तो काफी है। बाज़ वक्त चोटी खोलने होता नहीं ज्यादा, सुन रही वो खैर वो मर्दों के वास्ते, मैं औरतों का मसला बता रहा हूँ। अगर औरतों की चोटी खुल नहीं सक रही है गुस्ल के वक्त, तो पूरे बदन को से नहा लेकर बस यहाँ चंपी कर देने से गुस्ल कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी चोटी खोलना, बजरता चोटी खोलने आधा घंटा हो जाता है, वो किस्म के बांध चोटी जिससे वक्त लग जाता है। मर्द हजरात के भी अगर बड़े बाल ही तो उन्हें खोलना चाहे काटना क्यों ना पड़े, क्योंकि वो औरतों का मसला, मर्द के वास्ते नहीं है। और मर्द जब दाढ़ी धोता है, दाढ़ी धोने का मसला यह है कि दाढ़ी में भी खिलाल करना, इस तरह से खिलाल करना दाढ़ी में, क्योंकि दाढ़ी की हर आज़ा, हर हिस्से तक पानी पहुंचना, वरना गुस्ल आपका नहीं हुआ। समझ में आया। मिसाल यहाँ तक उलमा फरमाती, अगर आप बेड को नहाए, बाज़ वक्त क्या होता, बेड को नहा लिए तो ये हिस्सा या थोड़े पीछे के ऐसे हिस्से बच जाती, अगर वो हिस्से बच गए तो गुस्ल नहीं हुआ, तुम्हारा दोबारा बेड को नहाना। समझ रही, हर आज़ा तर होना पानी से, मर्द का भी औरत का भी, वरना दोनों का गुस्ल नहीं होता।
हाँ उठना पड़ता है ना, क्योंकि आप अगर जो है सो बदन पर पानी डाल रही या पानी पैर पर डाल रही तो उठना पड़ता है। नहीं वजू बना, देखो भाई गुस्ल के वक्त बोले इसमें, गुस्ल कंप्लीट हुआ बाद वजू बनाने के बाद उठ खड़े होकर पानी डालने से पैर पर से तुम्हें पूरा गुस्ल बैठ कुछ ना हुआ, तहबंद बांध कर बैठे, आधा गुस्ल आधा वजू करे फर्स्ट, फिर जिस्म को जो लगाना था वो लगाए, फिर बैठ कर 3 मरतबा पानी दहाए, फिर बैठ कर मुकम्मल वजू कर लिया अपना, बचे थे पैर के जिसकी वजह से उठकर आकर धोना था। सो यहाँ ना उठ खड़े हो तुम्हें बीच में कहाँ उठे, नहीं मैं ये नहीं बोला कि शावर में गुस्ल नहीं होता, मैं बोला सो मकरूह है और वो शख्स कयामत में जो है सो बरहाना उठाया जाता है, नहीं वैसा मसला होता है। सो अच्छा मनी है वो बैठ कर हत्तल इम्कान करना, औरत भी और मर्द भी। मर्द जब गुस्ल कर रहा है तो नाफ से लेकर घुटनों तक छुपा कर रहना, औरत जब गुस्ल करती है तो यहाँ छाती से यहाँ से लेकर यहाँ तक का औरत का भी बंद रहना, एक ओढ़नी ओढ़कर औरत गुस्ल करना, मर्द नीचे ओढ़कर गुस्ल करना, वरना दोनों का गुस्ल भी साबित नहीं होता। जंगलियान हमें नहाने के वजह वैसा, अभी इंसानों की फितरत है नहाना हमारा तरीका। हाँ क़िबला जो जैसा कि इस्तिंजा का भी मसला है, क़िबला रुख को आप ना वज़ू नहीं कर सकते ना गुस्ल कर सकते, क्योंकि अब जब क़िबला रुख होती नहीं तो आप थूकती किस तरफ, तुम्हें क़िबले की तरफ थूकती। इस वास्ते गुस्ल क़िबले की रुख बैठ को भी नहीं करना, क्योंकि आपका थूक क़िबला रुख चले जाता है, ना कि कुतुब की तरफ, उस तरफ भी नहीं। एक होता है क़िबला, एक होता है कुतुब। क़िबला काबतुल्लाह, कुतुब यानी बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा, समझ तो ना गुस्ल ऐसा करना ना गुस्ल ऐसा करना। हदीसों में क्या है, बेहतर है कम से कम इस तरफ, यानी क़िबला सीधा है तो इस तरफ बैठकर गुस्ल करना, या ना हो सके पीठ दिखाना नहीं क़िबले को, अगर ना हो सके तो पीठ दिखाकर गुस्ल करना। जगह नहीं है तुम्हारे पास, टॉयलेट छोटा है, जगह नहीं थी तो पीठ दिखा क़िबले को गुस्ल कर सकती, समझ रही। वरना बेहतर है दाएं हाथ तरफ बैठकर गुस्ल करना। यहाँ क़िबला है, इस तरफ बैठकर गुस्ल करना सुन्नत और मुस्तहब, रसूलुल्लाह किया करते थे। चेहरा क़िबले को ना दिखाना, गोया कि जब मैं अगर बैठी हूँ यूं मुंह फिराने पर क़िबला दिखना, कंप्लीट फिरने पर कुतुब दिखता है, ऐसा गुस्ल सही है, समझ आया। जगह की कंजूसी को समझ में आता है, अलग बात हो। बहरहाल वो सिर्फ एक कंप्लीट बोल रहा हूँ, सुनना गुस्ल वजू एक में चागा ना। क्या जी बात नहीं आया, क्या चीज है मैं क्या बताया, देखो भी अब मैं खड़ी हूँ सो यहाँ क़िबला ना को देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं खड़ी हूँ ये क़िबला रुख, ये क़िबला ना, अगर मैं खड़ी हूँ अगर ये क़िबला है इमेजिनेशन से तुम्हारी, तो ये तरफ मस्जिद अक़सा होती है सो कुतुब, तो सही गुस्ल है सो इस तरफ फिर कर करना, कुतुब को पीठ दिखा को, ना कि क़िबले को पीठ दिखा को, समझ में। तो अगर तुम्हें फिरे गुस्ल कर कंप्लीट कर को क़िबले रुख होती। हाँ तुम्हें जैसा तो बैठी नहीं, तुम्हें लोग जो बैठी ये गुस्ल सही तरीका, सुनिए बैठो टेबल ले को जो चेयर है जो भी है एक स्टूल ले को इस तरफ बैठो गुस्ल करना। सुनिए ये हंसने की बात हो जाती है, लेकिन याद रखो छोटी छोटी चीजों से गलतियां हो जाओ, गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई तो मुसलमान कैसे, बारीकी ही जी बहुत सारी चीजों से। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती, क़यामत के करीब ऐसे ऐसे लोग होंगे कि जो सजदे घंटों दराज करते होंगे लेकिन उनका गुस्ल साबित ना होगा। अबू हनीफा का फतवा ये, इमाम अबू हनीफा फरमाती, फतवा दिए इसको लाइए, फरमाए हदीसों से मैंने पढ़ा है कि क़यामत में ऐसे लोग होंगे जो घंटे घंटे नमाज़ें पढ़ेंगे लेकिन उनका गुस्ल साबित ना होगा। तो मैं कहीं को गुस्ल पर तरजीह दे रहा हूँ कि ये नहीं हुआ तो तुम्हारी नमाज़ें हो रही, जो सुन रही ना उनके होती ना, जो तुम्हें बैठे हैं तुम्हारे होते। आजकल ये भी दिख रही है हासिल कर ले रहे हैं सब जगह जाता हूं, फिर बैठने के बावजूद भी सुबह देखते नहीं कभी कभी नहीं एकदम ठोक दे, फिर से पहले नियत क्या करना नॉर्मल मैं 3 अंक की भी बताया था। अगर कोई मर्द, हाँ गुस्ल का तरीका शुरू से, अच्छा देखो गुस्ल का तरीका मैं पहले बताया था, मर्द हो औरत हो दोनों भी बैठकर अपने आज़ा को छुपाकर गुस्ल करना, बैठकर इसे कुतुब को पीठ दिखाकर, क़िबला को पीठ दिखा को ना, कुतुब मस्जिद अक़सा जो सीधे हाथ तरफ आता है उसे पीठ दिखाकर बैठकर सुकून से बैठकर, शावर में नहीं बाल्टी में पानी जमा कर पहले दोनों हाथों से पानी लेकर दोनों हाथों को धोना, अच्छा खिलाल उंगलियों में भी करना,
کلی کرنا، سب سے پہلے پانی لے کر دانتوں کو دھونا، دوسری مرتبہ لے کر کلی کرنا، تیسری مرتبہ لے کر غرارہ کرنا، پھر ناک میں پانی اچھا اس طرف پھر اس طرف پھر لے کر دونوں طرف کر دینا، پھر چہرے کو اچھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تک اچھا دھو دینا، پھر کونیوں تک اپنے دھو دینا. یہ کلیئر ہوگا؟ یہ آدھا وضو. اب آپ نیت کیا کرتی ہیں؟ نہیں ابھی یہاں تک. اب آپ نیت کیا کر رہی ہیں؟ 3 قسم کے مردوں کو، 4 قسم عورتوں کو. 3 قسم مردوں کے، نوائت ان نیت کرتا ہوں میں اغتسلا غسل کروں، من غسلی غسل کی، طہارتا للبطن جسم کی پاکی کی، و استباحتا للصلاۃ تاکہ نماز پڑھ سکوں. یہ معمولی غسل روز مرہ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے 365 دن کا غسل. یہ دوسرا غسل جنابت جو حالت ناپاکی میں کیا جانے والا ہے، اور حالت ناپاکی میں زیادہ بھی نہیں رہنا. اگر اٹھ گئے دیکھ دیا ناپاکی، فوراً نہانے کا ہے، نہ پھرنے کا حکم ہے نہ کھانے کا حکم ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا تو اس کی نیت کیا ہوئی؟ نوائت ان نیت کرتا ہوں میں اغتسلا غسل کی، من غسل کے واسطے، احتلام کی، بدن کی ناپاکی دور کرنے کے لیے، وہ استباحۃ للصلاۃ تاکہ نماز مجھ پر دوبارہ فرض ہو سکے. سمجھ میں آیا؟ تیسرا جنابت کا، یعنی جب شوہر اور قریب ہونے کی وجہ سے جب غسل فرض ہوا تھا اس کا غسل. نوائت ان نیت کرتا ہوں میں اغتسلا غسل کی، من غسل الجنابتی جنابت کے غسل کی. سمجھ رہی؟ اگر جملے کچھ بھی بیچ کے نہیں آتے رہے، 2-3 ایکسٹرا جملے ہی وہ نہ بول سکے تو کم از کم یہ جملہ بول دینا، وہ استباحۃ للصلاۃ تاکہ نماز کو میں مجھ پر فرض کر سکوں. لیکن احتلام اور جنابت یہ 2 غسل میں ایک جملہ ایڈ ہوتا ہے. سمجھ رہی؟ فرضاً جو مجھ پر فرض تھا، امتصالاً نماز مجھ پر فرض کر لی. غسل طہارت کی کیا نیت تھی؟ نوائت ان نیت کرتا ہوں میں اغتسلا غسل کی، من غسل طہارتی، نوائت ان اغتسلا من غسل الطہارتی و استباحۃ للصلاۃ. کلیئر ہوگا؟ لیکن احتلام اور جنابت کی الگ نیت ہے، کیونکہ یہ فرض غسل کی فرض نیت آتی ہے. نوائت ان اغتسلا من غسل الجنابتی یا غسل الاحتلامی فرضاً امتصالاً جو مجھ پر فرض ہے چونکہ نماز میں پڑھنا ہے، وہ استباحۃ للصلاۃ تاکہ نماز مجھ پر دوبارہ فرض کر سکے. یہ تھا بول دیا تو بھی اردو میں کافی ہے. سنیں آپ کو؟ تو یہ مردوں کے واسطے ہوگا. عورتوں کے واسطے اگر عورتیں اپنے غسل کر رہی تو عورتیں کیا بولیں گے؟ نوائت ان نیت کرتی ہوں میں اغتسلا من غسل الطہارتی و استباحۃ للصلاۃ معمولی غسل. دوسرا نوائت ان اغتسلا من غسل الحیض فرضا امتصالا لامر اللہ تعالی و استباحۃ للصلاۃ، یہ حیض کے واسطے. پھر نفاذ، نوائت ان اغتسلا من غسل النفاذ فرضا امتصالا لامر اللہ تعالی و استباحۃ للصلاۃ. پھر جنابت عورتوں کے واسطے بھی نوائت ان اغتسلا من غسل الجنابتی فرضا امتصالا لامر اللہ تعالی و استباحۃ للصلاۃ. یہ کلیئر ہوگا؟ نیچے چیٹس پہ لکھو ڈالتا ہوں بعد میں، وہ سے بعد میں دیکھ لیجیے. سمجھ رہی؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا نا؟ یہاں تک سب کلیئر ہوگا نا؟ اب اس میں بھی تمہیں کیا دیکھے کتنے چیزوں سے غسل کرنا ضروری ہے، نہیں کرے تو غسل چھوٹ جاتا ہے. 3 چیزوں سے: منہ کی پاکی، ناک کی پاکی، سارے جسم کی پاکی. منہ میں غرغرارہ کرنا یا غرغرارہ، ناک میں پانی چڑھانا، جسم سے پورے پانی بہانا. یہ تو اس کے 3 ہوئے، اس کے 3 تو 3 فرائض ہیں، یہ عمل کرنا ورنہ غسل نہیں ہوتا. اب چند سنتاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اچھا یہاں تو ہے. اب غسل کی سنت دیکھو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، جو ہمیں کرنا ہے. چونکہ عاشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہیں تو سنت پر عمل کرنا. سمجھ رہی؟ تو پہلی سنت دونوں ہاتھوں کا دھونا، جسم سے پہلے نجاست دور کرنا. میں یہ سمجھا دیتا ہوں، تمہیں پہلے سن لی ہوئی ہے. دونوں ہاتھوں کا دھونا. دوسرا جسم سے پہلے نجاست دور کرنا. تیسرا وضو کرنا. چوتھا 3 بار جسم سے پانی ڈالنا. 5واں نیت کرنا. یہ سنت.
کیا کیا سنت ہوا؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا جو سب سے پہلے کر لیے، کلیئر ہوا. پھر جسم سے نجاست دور کرنا، جسم سے نجاست دور کرنا یعنی آدھا وضو کرے تھے نہیں، آدھا وضو کرے بعد سب سے پہلی چیز جہاں نجاست ہے وہ دور کرنا، پھر پورے بدن کو دور کرنا. سمجھ میں آیا؟ مثال اگر بدن سے میرا احتلام خارج ہوگا تھا تو میں آدھا وضو کریا پہلے بیٹھ کو، پھر سب سے پہلے اس آدھا سے پانی بہانا میں، کیونکہ تو یہاں نجاست ہے اسے دھونا میں. پیر کو لگی تھی پیر دھونا، پھر پورے جسم. سمجھ میں آیا؟ پہلی سنت کیا ہوئی؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا. دوسرا جسم سے نجاست کو دور کرنا. پھر تیسرا وضو کرنا، کر لیے تھے نا پہلے، لاسٹ میں کمپلیٹ بھی کر لیتی ہے نا، کر لیتی تو 3 عمل ہوگا. پھر چوتھا 3 بار جسم سے پانی دہانا، پانی ڈال دیا 3 مرتبہ جسم سے. پھر 5واں نیت کرنا، نیت تو پہلے کر لیے تھے ہمیں، نوایت نیت کرتا ہوں میں اغتسل غسل کی من غسل طہارت البطنی، تاکہ جسم کو پاک و صاف کر سکوں، و استباحۃ للصلاۃ، تاکہ نماز پڑھ سکوں. یہاں تک کلیئر ہوگا نا سب کو؟ اچھا، عورتوں کی چونکہ نیت میں کبھی زیادہ فرق نہیں ہے. غسل کے ٹائم میں ناک میں پانی لینے کے بعد سارے بدن میں پانی بہانا یا سیدھے ڈالنا ہے؟ کیا کیا کیا؟ غسل کے ٹائم پہ اچھا ناک میں پانی لگے نا، اس کے بعد بدن سے پانی ڈالنا ہے، سیدھے ڈالنا ہے. تو میں نہیں سمجھے، جو سوال کر رہی ہوں شاید سمجھے نہیں. آپ تہبند باندھ کر عورت ہو یا مرد ہو بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو دھوئے، چونکہ سنت بھی ہے، دونوں ہاتھوں کو دھوئے. پھر منہ میں کلی کرے جو کہ فرض تھا، ناک میں پانی چڑھائے جو کہ فرض تھا، چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے. پھر چونکہ سنت ہے وہ اعضاء کو دھونا جہاں غلاظت لگی ہے، پھر پورے جسم کو دھونا جو کہ سنت ہے، سمجھ رہی، فرض ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ ادھر سے، 3 مرتبہ ادھر سے، 3 مرتبہ ادھر سے پانی دہاتی جو کہ سنت ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے جو کہ سنت تھا. کلیئر ہوگا؟ ہاں سنت، غسل کی سنت ہے. اچھا، غسل کی سنت ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا. یاد رکھیے، ذہن میں بک نہیں ہے تو بک نہیں لائے تو مشکل ہوتا ہے. دیکھو، دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا دیکھیے. اچھا، پھر اس کے بعد میں جسم سے نجاست دور کرنا. دوسرا جسم سے نجاست دور کرنا. تیسرا وضو کرنا. چوتھا 3 بار جسم سے پانی ڈہانا. پھر 5واں نیت کرنا. یہ کلیئر ہوگا؟ فرائض کیا کیا ہیں؟ غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا. فرائض سنتیں. اب واجبات کیا کیا ہیں؟ تو کیا بچا تھا؟ چہرہ دھوئے تھے ایکسٹرا، ہاتھ دھوئے تھے ایکسٹرا، تمہیں سمجھ رہی؟ پھر بدن کو گھس کو دھوئے تھے، وہ واجب ہے، کر لیے تو آپ اچھا ہے. تمہیں آیا؟ کیا کیا بچا؟ ہاتھ دھونا سنت ہے، کلی کرنا فرض ہوا، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہوا، چہرے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا اب تک کا، یہاں تک پانی ڈالنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا اب تک کا. پھر یہاں سے پانی ڈالنے کا آیا، پھر جو ہے سو یہاں سے پانی ڈالنے کا بھی ذکر آیا، وضو کرنا بھی آیا. کون سا بچا؟ چہرہ دھونا، سمجھ رہی؟ پھر کیا بچا؟ ہاتھوں کونیوں تک دھونے کا ذکر نہیں آیا کہیں بھی. پھر بدن گھس کر دھونا، وہ نہیں آیا. تو یہ 3 چیزیں واجب ہے، کر لیے تو بہتر ہے، چھوٹ گیا تو کیا بھی حرج نہیں. یعنی وضو کرنے بیٹھے تھے فرسٹ، خالی ہاتھ دھو کو کلی کر کو ناک میں پانی چڑھا لیا تو ہوگا ختم. اگر چہرہ بھی یہ نہ دھو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آیا؟ اچھا عمل. تو آج الحمدللہ غسل کا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تمہارا. کس طرح سے مسکون ہوگا غسل کرنا. اور غسل ہوا بعد مرد اور عورت اٹھ کھڑے ہو کر 3 بار پیروں پر سے پانی ڈالنا. اگر جگہ پانی جم گیا ہے اس سے پہلے وہ صاف کرنا، پھر پیروں کو دھونا، کیونکہ دوبارہ وہ جگہ غلیظ رہتی ہے. وضو کر لیا جس میں کونیوں تک مکمل مساگسا کر لیا، سر کا پورا ہوگا. اب اٹھ کھڑے ہونا، پہلے نیچے سے پانی دہانا، پھر اس کے بعد میں پیروں کو صاف کرنا. پھر بعد میں جا کر 2 رکعت مستحب شکر دوبارہ ادا کرنا جو کہ سنت مستحب. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ. ہمیں غسل کہیں کو فرض ہوا، واجب ہوا، سنت ہوا دیکھے. پھر فرائض، سنتیں، واجبات. سنتیں کتنی ہیں؟ 5، واجبات 3. سمجھ رہی؟ تو یہ اتنے چیزیں ہوئے تو کہتے ہوئے 6 بھی 5 11 چیزیں ایک غسل کے اندر اگر ہے تو غسل ہے، ورنہ غسل نہیں ہے. ضروری معلوم ہوگا آپ کو. یہ کمپلائی کرتا ہے مرد عورت دونوں کے واسطے، بچہ بچی، بوڑھا بوڑھی، جوان نوجوان، کوئی بھی ہو سب کے واسطے. سمجھ میں آپ کو؟ میں
अगर नियत की दुआ याद नहीं मांगी तो اردو میں ترجمہ کر لیں کافی ہے. نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں جسم کی پاکی کی تاکہ نماز مجھ پر فرض ہو سکے. یہ طہارت کی. نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں غسل جنابت کی یا غسل احتلام کی یا غسل حیض کی یا غسل نفاس کی تاکہ نماز مجھ پر فرض ہو سکے جو مجھ پر فرض تھی. کافی ہے. کچھ بھی بول لیو ذہن سے کہ میں غسل کر رہی ہوں، نیت کرتی ہوں اس کی یا نیت کرتا ہوں اس کی نماز پڑھنے کے لیے، کافی. اگر علماء یہاں تک بولتی نہ کرے تو بھی کبھی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض نہ ہوئے نا. نیت فرض نہ ہوئے، نیت سنت کر لیے تو اچھا تھا، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. یہ 3 ضروری، یہ 3 چھوٹے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سنت میں وضو والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہاں سب. غسل میں دیوبند باندھنا ضروری ہے تو کھولنا سکتا. ہاں اچھا سا، بہت اچھا سوال. اس کا جواب کیا؟ اب وضو کریں نہیں تمہیں، اٹھ کھڑے ہو کر پیران دھوئے. اب اس کے بعد میں سب سے پہلی چیز تمہیں کیا کرنا ہے تو کپڑے کھولنا سکتا جو بن کو ہی. جس وقت میں غسل سے پہلے باندھے، غسل کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ سو وضو کے بعد. تو وضو کے بعد کھول دیو. نہیں 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 وہ کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تو ٹوپی پہن کو بھی کہاں وضو کرے تمہیں. غسل وضو کا، نماز کا وضو الگ، یہ غسل کا وضو. اور اس وضو سے غسل نماز پڑھ سکتی، تمہیں نماز پڑھ سکتی، کچھ کر سکتی، حرج نہیں ہے اس میں. مسئلے الگ الگ آتے ہیں جی بابا. اگر نماز کے واسطے بیٹھ کر رہی تو جسم ڈھکا رہنا، ٹوپی تک، سر تک ڈھکا رہنا. عبادت کے واسطے خدا کی، یہ بدن کی پاکی کا وضو. اس میں سر کھلا ہو، بدن کے اعضاء کھلا ہو، کوئی حرج نہیں. مکروہ ہوتا ہے اس خالی. پانی بہاتے رہتی نا کانسٹنٹلی، کلیئر ہوتے رہتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں اس میں. اور اگر زیر ناف بال کو نکالنا ہے تو پہلے بال نکالنا، وضو کی بعد میں، غسل کے بعد میں نجاست میں کیا اس میں پر نکل جاتی نا پہلے. اگر کون کی بغلوں کے بال کھدیڑنا تھا یا عورتیں یا مرد اگر زیر ناف بال نکالنا تھا، دیکھو عورتوں کو بھی مرد کو بھی زیر ناف بال نکالنا ضروری، ورنہ 40 دن تک اگر نہ نکالے تو نماز جائز نہیں ہوتی. 40 دن تک کم از کم، یا بال اتنا، ایک گیہوں کے دانے جتنا بال بڑھ گیا ہو زیر ناف کا تو نہ مرد کی نماز ہوتی نہ عورت کی نماز ہوتی. سمجھ میں آیا؟ اگر ٹریولنگ میں ہے اور غسل کرنا ضروری ہوگا تو کیسا کرنا، کیا طریقہ ہے؟ سیم، کچھ حرج نہیں نا. تیبند اگر تیبند نہ ملی تو اس وقت وہ برہنہ نہا سکتے. ان سے برہنہ سے مراد کم از کم انڈر ویئر تو رہتے نا، جو تمہیں پرانی انڈر ویئر جو پہنے تھے، اگر وہ صاف ہے تو وہ پہن کے غسل کر سکتی. ایک دم برہنہ جنگلی جیسا نہیں ہو جانے کا ہے، وہ جانوروں کے واسطے ہے. سو انہوں برہنہ رہتی، ان کو برہنہ نہلانا. سو انسان ڈھکا ہوا نہلانا انسان. کچھ پوچھنا ہے تو تمہیں آج کے ٹاپک سے پوچھو جواب. دیکھو کچھ آج کے ٹاپک میں کیا بھی ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سلام پوچھو جلدی، ٹائم ہو جا رہا ہے. ہاں بالٹی میں پانی اندر پہلے سے ہاتھ دھوئے بغیر اگر وہ ہاتھ بالٹی میں ڈال دے تو وہ بالٹی ناپاک. اگر مثال کے طور پر آپ پر غسل فرض تھا، یا احتلام کی حالت تھی، یا جنابت کی حالت تھی، یا حیض و نفاس کی حالت تھی عورتوں کی، تو اگر وہ ناپاکی ہاتھ پر لگ کر ہے تو اس ہاتھ کی ناپاکی سے بالٹی چھونا جائز نہیں ہے. پہلے ہاتھ دھونا پھر بالٹی چھینا. ہاں ہاتھ دھو لینا. عموماً پہلے ہاتھ دھونا فرض، سنت ہے نا. سنت کیا ہے؟ وہ دھونے کے واسطے پہلے ہاتھ دھو کر کرتے ہیں. وہ دھونے کے واسطے کیا کرتے ہیں، بالٹی میں سے جب پانی نکالتے ہیں تو وہ ہاتھ نیچے ڈالا بالٹی میں چلا. نہیں، اگر کوئی ویسا نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کانسٹنٹلی جو پانی ڈالتے رہتے ہیں اس کے اوپر، انہیں صاف ہوتے رہتا ہے. اور تین بھی پانی میں نہیں موجود ہی نہیں.